الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في أرضين ورحمة الله على شيعته ومحبه إلهي آمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين صلوات شروع پاک رب کے پاک نام سے جو لائق حمد و ثنا، لائق عبادت، لائق سجدہ ہے وہ بہترین پروردگار عالم جو ہر شے پہ قادر ہے. بے شک کوئی شے اس کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. بے شک جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دکھائے. چاہے سوکھے کو ہرا کر دے، سبحان اللہ. چاہے ہرے کو سوکھا کر دے، کیا کہ اس کے اختیار میں ہے. وہی صاحب اختیار ہے. بے شک تمام تر بڑائی اسی کے لیے ہے. اور بعد اس کی حمد و ثنا کے آپ کا میرا بہترین درود و سلام محمد و آل محمد صلی علی محمد وآل محمد جن کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ میرے چنیدہ بندے ہیں جن پہ میں نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کے اختیار میں دے دیا. چونکہ چوتھے امام کے نام کی مجلس ہے اور ہم تذکرہ جب بھی سنتے ہیں مولا کا مصائب میں سنتے ہیں، لیکن فضائل بھی مولا کے بہت ہیں. بے شک علی کا علی پوتا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ فضائل نہ ہو؟ فضائل بہت ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں. بے شک ان کے ہاتھ کا دھون کیا کہنے لالو جواہر بن جاتا ہے. اچھا یہ واقعہ کیونکہ بہت دفعہ سنا ہوا اس لیے پورا نہیں سناؤں گی کہ جس کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی لالو جواہر بن جائے سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ. ہستی کم معجز نما ہوگی. معجز نما حاجت بے روا شک بے شک مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا. سبحان اللہ. ایسا علی کا علی پوتا کہ جسے زنجیروں میں دیکھ کے یزید ڈر جائے. تصور تو کیجئے بھرے دربار میں 700 کرسی نشین ہو لیکن ایک علی کا پوتا کہے کہ مجھے بولنے دو تو یزید جیسا تخت پہ بیٹھ کے ڈر جائے. معلوم ہے علی کے پوتے ہیں. غرض کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے چنیدہ بندوں پر زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کے اختیار میں دے دیا. اب جیسے یہ چاہیں وہ میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں اس کی مرضی، وہ کیا چاہتا ہے ان کی مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمل کریں تو وہ آیتیں نازل کر دیتا ہے، وہ آیتیں نازل کریں تو یہ عمل کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اگلے علم سے بھی واقف ہے جو ہونے والا ہے. بے شک خود امام کے خطبے کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو فضیلتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی فضیلت علم ہے. بے شک جو ہو چکا وہ بھی ہم جانتے ہیں، بے شک جو ہونے والا ہے وہ بھی ہم جانتے ہم ہیں. جانتے ہیں. انسان صرف وہی جانتا ہے جس دور میں ہو. پچھلی باتیں سنا کے پتہ چلتی ہیں، اگلی باتوں کا ایک وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جس طرح سے یہ جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. امام کہہ رہے ہیں ہم پچھلا بھی جانتے ہیں،
ہم اگلا بھی جانتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اور جسے اللہ علم دے، کیا کہتے ہیں؟ 4 کتابیں پڑھ کے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بے شک، چاہتے کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، تو جس کے پاس کل کائنات کا علم ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظیم ہستی ہوگی۔ بس مولا کی محفل سجی ہوئی، اکثر میں جملہ کہتی ہوں کہ سارا مجمع کہیں بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، چاہیے پڑھنے والے بہت آرام سے بتا سکتے ہیں، لیکن اس مجمع کا کیا بتاؤں جو چوتھے امام کی محفل میں آیا ہوا ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ تصور شرط ہے۔ وہی جملہ جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، سوچنا پڑے گا۔ امام کی محفل ہے، امام کا گھر ہے، کچھ امام کے صحابی ہیں، کچھ ساتھی ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ مخالف ہیں، لیکن اس در پہ آتے ہیں۔ کیا کہنے، اچھا کہ آج بھی ایسا نہیں ہوتا، بے شک بے شک، لوگ آتے ہیں ہاں کہ- چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی بات معلوم ہو ہاں ہاں ہاں، جس سے خلاف کچھ کر سکیں، لیکن آل محمد کے خلاف بے شک بے کچھ شک، نہیں ہو سکتا، جن کا ذکر تا قیامت رہنا ہے ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حاصل حاصل، امام کی محفل چاہنے والے بھی، غیر چاہنے والے بھی، اپنے بھی غیر بھی، امام ارشاد فرما رہے ہیں امام موجز بیان جس کی زبان سے یا تو نبی کی طرح وہی جیسے جاری ہوتی تھی سبحان اس اللہ۔ وحی کو بیان کرتے تھے، ویسے ہی نبی کا نبی پوتا نبی بیٹا ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو کائنات کے ذرے ذرے پر ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو رکھا گیا۔ بے شک، مجھے کتاب کا نام اصول کافی معتبر کتابوں میں سے کتاب میں موجود ہے، 5ویں امام سے بھی روایت ہے، 6ٹھے امام سے بھی روایت ہے کہ ہمارے دادا کی ولایت کو ہر شے پہ رکھا گیا، جس نے قبول کیا جس نے قبول کیا بہت بہترین ہو گیا، جس نے قبول نہیں کیا وہ بس ہو گیا۔ دعا ہے فرش عزا پر کہ ولایت علی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ آمین۔ امام نے ارشاد فرمایا، اچھا امام کا یہ جملہ ذہن میں رہے خطبے والا کہ ہم پچھلا بھی جانتے ہیں ہم اگلا بھی جانتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا سنو، جب ہمارے دادا کی ولایت کا اقرار کرایا گیا 1,24,000 انبیاء کیا کہنے، اگر ولایت علی کا اقرار نہ کریں تو نبوت نہ ملے۔ واہ واہ واہ، حضرت یونس نے لمحہ برابر دیر لگائی، ہائے، پروردگار عالم نے اس نبی کو حضرت یونس کو شکم ماہی میں 40 دن تک قید کر دیا۔ کیا کہنے؟ آپ نے آہا واہ واہ کر دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ اس مجمع کا تصور کیجئے جو مخالف مجمع ہو، کیا کہنے، ہر کسی کو یہ بات تھوڑی برداشت ہوئی ہوگی۔ بے شک، تو بس سوال کیا، کہاں یونس ہاں کہاں علی؟ ہاں، فرق تو دیکھیے، کہاں حضرت یونس کا دور، کہاں مولا کائنات کا دور، کہاں علی کی ولایت، ہاں ہاں، ادھر اس نے کہا علی کی ولایت۔ مولا نے اپنے غلام کو آواز دی۔ کیا کہنے، اچھا اشارے ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہاں۔ لیکن جو ان کے در پہ رہتا ہو کیا وہ سمجھ جاتا ہے کیوں بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں۔ امام نے غلام کو صدا دی، غلام کچھ کپڑے کی کٹی ہوئی پٹیاں لے آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تصور شرط ہے، ابھی تو امام نے خالی پکارا ہے، ہاں۔ لیکن جانتا ہے مولا نے پکارا ہے تو کس کام کے لیے پکارا۔ سبحان اللہ، کپڑے کی پٹیاں، امام نے کہا ان سب کی آنکھوں پہ باندھ دو۔ کیا کہنے، کتاب کا نام ہے موضوعات آل محمد، جلد نمبر 2، اس میں یہ واقعہ درج ہے، جسے یقین نہ آئے وہ جائے کتاب خریدے اور پڑھ لے۔ امام نے غلام کو صدا دی، غلام پٹیاں لے کر آیا، سب کی آنکھوں پہ باندھ دی گئی۔ جب باندھ دی گئی پٹیاں، اب سارا مجمع حیران ہے، کہاں ہے مجمع؟ مولا کے گھر میں۔ کہاں بندھی ہیں پٹیاں؟ مولا کے گھر میں۔ کتنی دیر میں پٹیاں بندھی ہوں گی؟ ہر چیز کتاب میں تھوڑی لکھی ہوتی ہے، 2 منٹ 4 منٹ، کہا ابھی پٹیاں سب کے بندھی کہ ہم نے کچھ ہی لمحوں میں اپنے جسم پہ سمندر کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ نہ جگہ سے ہلے، واہ، نہ کچھ ہوا، جگہ بدل گئی۔ پروردگار عالم کہہ رہے میں نے چنیدہ بندوں پر زمین و آسمان کو مسخر کیا، یہ چاہے گھر میں بیٹھے بیٹھے ساحل سمندر پہ پہنچا دیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن سب کے سب ساحل سمندر پہ۔ کیا کہنے، آواز دی دوبارہ غلام، آنکھوں سے پٹیاں کھول دی جائیں، پٹیاں کھول دی گئی۔ امام نے سمندر کی طرف اشارہ کیا، واہ واہ، الفاظ بدل دوں، ید اللہ کے پوتے نے ید اللہ ہی ہاتھ اٹھا کر سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ سمندر سے ایک طویل القامت، ایک بہت بڑی سی مچھلی برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ، آج کی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ مکھی بولتی ہے، چیٹی بولتی ہے،
لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مچھلی نہیں بول کیا کہہ نہیں بولتی، مچھلی بول ہی نہیں سکتی. کیوں؟ بولنے کے لیے پھیپڑے چاہیے اور وہ گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے. مچھلی بول نہیں سکتی، پانی میں رہتی ہے کیسے بولے. لیکن جو نہ بول سکتی ہو، علی کے علی پوتے نے اشارہ کیا، سمندر سے نکلی، نکلتے کے ساتھ اس نے سلام کیا، اے علی بن حسین آپ پہ میرا سلام، اے میرے امام آپ پہ میرا سلام. مچھلی نے سلام کیا. سوچے مچھلی نے سلام کیا ہوا، کتنوں کا دم تو ویسے ہی نکل گیا. اب یہ بھی سلام کرے گی. انہیں تو حجر اسود بھی سلام کرتا ہے، انہیں تو ہر کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے. کہ انسان کی عقل ہے، انسان کے کان ہے جو سن نہیں سکتے. وقت کے امام کو ہر کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے. مچھلی نے سلام کیا. ابھی مچھلی نے سلام کیا، ابھی امام نے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا تھا. مچھلی برآمد ہوئی تھی. امام نے کہا بتاؤ انہیں تم کون سی مچھلی ہو؟ کہا وہی مچھلی ہوں جس کے شکم میں حضرت یونس کو پروردگار عالم نے رکھا تھا. اچھا، اب مچھلی سے مخاطب ہو کے امام کہہ رہے ہیں بتاؤ کیوں رکھا تھا؟ کیا کہنے؟ مچھلی نے کہا اس لیے رکھا تھا آپ کے دادا علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار میں لمحہ برابر دیر لگائی تھی. کیا کہنے؟ پھر 40 دن تک یونس میرے شکم میں تسبیح کرتا رہا. بات ہے تیری ذات میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. لفظ بدل دوں تسبیح حضرت یونس کی دوسری، اگر الفاظ بدلوں تو یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ شکم ماہی میں علی علی کرتے رہے. پروردگار عالم نے دیکھا پاک ہو گیا دل اور شکم ماہی سے آزاد کر دیا. غرض جب مچھلی نے یہ بتایا مچھلی تو چلی گئی. امام نے دوبارہ غلام کو حکم کیا سب کی آنکھوں پہ پٹی بندھے. کہاں تھے؟ ساحل سمندر پہ. پھر لمحہ برابر دیر ہوئی، پھر اپنے آپ کو محسوس کیا امام کے گھر میں ہے. امام نے پھر صدا دی، سب کی آنکھوں کی پٹیاں کھول دی گئی. نہ جاتے وقت کھلے تھے نہ آتے وقت کھلے. معجز نما معجزہ دکھا رہا ہے، لیکن آنکھوں پہ اگر پٹی پڑی ہو، دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہو، دل سخت ہو گئے ہوں تو پھر معجزے دکھائی نہیں دیتے. امام نے پٹی کھلوائی. اچھا یہاں پہ اگر میں امام کا معجزہ سنا رہی ہوں یا کوئی بھی مجلس پڑھ رہی ہوں اور بیچ مجلس سے کوئی اٹھے اور چلا جائے اور اگر میں اسے جانتی ہوں میں نہیں چھوڑوں گی، کہیں نہ کہیں اسے ضرور پوچھوں گی کیوں اٹھ کے گئے تھے. کیا کہ صاحب اولاد ہے، پروردگار عالم سب کو اولاد عطا فرمائے، جو بھی اولاد ہے اولاد عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کوئی بتا دے جی بچہ چھوٹا ہے، اس کی حاجت تھی، اسے پانی پلانا تھا، اسے لے جانا تھا، یہ سو رہا تھا، پھر تو شاید میں خاموش ہو جاؤں. لیکن اگر وہ کہے کہ ہم نے آپ کی حدیث نہیں سننی تھی کیونکہ آپ ولایت علی سنا رہی تھی، شاید پھر وہ جہاں جہاں مجھے دکھے وہاں وہاں عبادت سمجھ کے تو میں کرتی ہوں ذکر علی، وہاں وہاں صرف انہیں جلانے کے لیے ضرور کروں. فطرت انسان ہے. تو پھر ایسا مجمع جس کو نہ میں دلوں کے حال جانتی ہوں نہ وہ میرے دل کا حال جانتی ہوں گی، لیکن وہ کیا کرے جو وقت کا امام ہو، جو دلوں کے ہاتھ سے واقف ہو. غلط کہہ گئی، ان کے ہاتھ میں تو ذوالفقار آئے تو وہ بھی نسلیں جانتی ہے، وہ امام کا تو کیا مقام ہے. بس امام کی محفل سے ایک شخص اٹھا. ایک شخص کیا اٹھا، نام بتا دیتی ہوں، عبداللہ بن عمر. اٹھا چلا گیا. چند لوگ اور اٹھے. مولا سے یقین آیا، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہا اسے یقین، الفاظ بدلوں، اس سے اور یقین. کہا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مچھلی دیکھ کر یقین کر لے، مچھلی کی زبان سے سن کے یقین کر لے. ہمارے نانا ہمارے دادا کو غدیر کے میدان میں ہاتھ بلند کر کر کے من کو تو مولا فہد علی مولا کا نعرہ لگاتے رہے. کوئی ہم نہ دے سوائے کا. تم مچھلی کی بات پہ یقین کرنے کی بات کرتے ہو. ہمارے نانا ہمارے دادا کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے من کن تو مولا فہد علی مولا کا نعرہ لگاتے رہے. ان کے بڑوں کو بخن بخن کہنے کے باوجود بھی یقین نہ آیا تو انہیں مچھلی کا یقین کیسے آئے گا؟ ذرا مجھے محمد والے محمد
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ. کیسے معجز نما ہے، کیسے حاجت روا ہے، کیسے مشکل کشا ہے. سنا ہوا ہے نا وہ واقعہ جس کا بھی شروع میں بھی تذکرہ کیا کہ ہر سال زیارت کرنے آتا ہے امام کی، امام کا چاہنے والا ہے اور امام کے لیے تحفے لاتا ہے. کیا کہنے زوجہ نے سوال کیا ہر سال تو لے کے جاتا ہے تیرا مولا کچھ نہیں دیتا. کیا کہنے بکار کے چاہنے والے نے کہا وہ بدبخت یہ تو آتی جاتی سانسیں بھی ان کی عطا کرتا ہے، یہ پانی یہ دانہ ان کا دیا ہوا ہے، یہ اولاد ان کی دی ہوئی ہے. انسان کو کچھ نہیں ملنے والا تھا اگر یہ نہ ہوتے. بکار کے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ بناتا اگر میرے یہ خاص بندے نہ ہوتے. بات کہاں ہوئی؟ دوسرے شہر. امام نے کہاں سنی؟ مدینہ میں. کیا کہنے جو دور سے بھی سن لے بے شک اور صاحب اختیار ہو اسے امام کہتے ہیں. ہمارے یہاں اسے امام نہیں کہتے جو کہ جب تک سیدھا چلوں میرے پیچھے چلو، جب بگڑ جاؤں خود بھی سنبھل جاؤ مجھے بھی سنبھال لو. ہمارے یہاں تو 12 کے 12 ایسے ہیں، سارے کے سارے حاجت روا، سارے کے سارے مشکل کشا. آیا امام کی زیارت کے لیے اور سنا ہوا آپ کا بارہا سنا ہوا عطا کرنے والا گھرانہ ہے نا. ہاتھ کے دھونے کا پانی کیا کہنے امام کے ہاتھ سے مس ہو کے جو تشت میں چلا گیا لالو جواہر بن گیا. امام نے اس کی زوجہ کے لیے دے دیا. کیا کہنے بات یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ لے کر گیا زوجہ کو دیا. زوجہ حیران پریشان یہ تیرا امام کیسا ہے؟ بات تو ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی، وہاں تک کیسے سنا؟ کہا امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر کسی سے واقف ہو. اچھا پھر آپ کے امام سے میں بھی ملنے جاؤں گی. خدا اس ضعیفہ کے صدقے آپ کو اور مجھے بھی اتنی پرنور آنکھیں دے کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکیں اور صاحب ایمان ہوتے ہوئے ان کی زیارت کریں، ان کے محبدار ہوتے ہوئے ان کی زیارت کریں، ان کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہوئے ان کی زیارت کریں. یہ زیارت کے لیے آئی. جب آئی حج کے بعد مدینے کا سفر، مسافتیں زیادہ ہیں، راستے میں موت آ گئی. اور جہاں ملک الموت آ جائے تو پھر وہ لمحہ برابر بھی چھوڑتا نہیں ہے. ادھر موت آئی، ادھر شوہر نے خیمہ زن ہوتے راستے میں، پہلے زمانے کا سفر ایسی ہوتا تھا، خیمے میں زوجہ کو چھوڑا امام کی زیارت کے لیے کیا. پھر وہی جملہ آئے گا ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی. کوئی گھر والا مر جائے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ آیا امام کے پاس، امام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ کھاؤ. بنی ہاشم کے گھرانے سے جو ہوں ان کا دسترخوان ایسے ہی وسیع ہوتا ہے، چاہے کریم آل محمد کا ہو چاہے چوتھے امام کا دسترخوان ہو. جب آئے اب کیا کھائے کیا پیے کیا بات کرے، چہرے پہ پریشانی. کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا زوجہ بھی ساتھ آئی تھی. کہا لائے کیوں نہیں؟ کہا لا نہیں سکتا تھا. کہا میں کہتا ہوں جاؤ اسے لے کر آؤ. اچھا امام تو لمحہ بلمحہ واقف ہے، امام کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ مر گئی تھی. اب امام کہہ رہے جاؤ لے کر آؤ. اب یہ کیسے گیا ہوگا؟ سوچئے. یقیناً یہ سوچتا گیا ہوگا مری ہوئی ہے، مرا ہوا لے کر آنا ہے، کوئی خچر وچر کا اہتمام کروں، کوئی ہماری کا اہتمام کروں. لیکن اب جو یہ دوبارہ مسافت طے کر کے آیا، خیمے میں آ کے دیکھا جسے مردہ چھوڑ کر گیا تھا زندہ و سلامت بیٹھی ہوئی ہے. خوش ہو گیا. کیسے زندہ ہوئی؟ کہا جب ملک الموت میری روح کھینچ کر لے جا رہا تھا دیکھا ایک صاحب نے حکم دیا ملک الموت کو، جو ملک الموت کو حکم دے اسے امام کہتے ہیں. کہا انہوں نے حکم دیا کہ ہم نے اسے 40 سال کی زندگی اور عطا فرمائی، بس اس نے دوبارہ میری روح کو میرے جسم میں ڈالا. میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میں زندہ ہوں، چلو تمہارے امام کے پاس چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اب یہ آئے امام کی زیارت کے لیے. اب جو ہی مدینے میں امام کے گھر تک آئے، ابھی یہ دور ہی تھی، جو ہی امام کو دیکھا دوڑ کر آگے قدموں میں گر گئی. اسے تو نہیں معلوم تھا امام
خاص لباس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ بہترین لباس پہنے ہو؟ کوئی خاص مقام ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ اونچے مقام؟ نہیں، سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اس نے سب کے بیچ میں امام کو پہچان لیا۔ الفاظ بدلو، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہو، پہچان نہیں تھا، آ کے قدموں میں گر گئی۔ شوہر نے پوچھا تو نے پہچانا کیسے؟ کہا یہی تو وہ شخصیت ہے جو ملک الموت کو حکم دے رہے تھے کہ اس کی روح کو دوبارہ جسم میں ڈال۔ میں علی بن حسین، اسے 40 سال کی عمر اور عطا محمد والی محمد بلند تر صلوات۔ اور مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو، اور مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو۔ اگر چاہتے ہو خلد میں اونچا مقام، اگر چاہتے ہو خلد میں اونچا مقام، تو زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادار کی مجلس۔ اچھا ذاکرین سے پوچھا جائے نا، 2-3 ایسے مصائب ہیں جن پہ گریہ بہت ہوتا ہے۔ ایک جناب علی اکبر، ایک مولا عباس، اور ایک بیمار کربلا۔ حق بنتا ہے جو خود حسین کا عزادار ہو اس پہ گریہ کیا جائے، جو اس قدر سخی ہو، جو زندگی تک دینے پہ قادر ہو۔ راہ شام و کوفہ میں سوالی بنا ہوا تھا، تصور شرط ہے۔ کوئی پوچھے بیمار نے کیا مانگا؟ کبھی پانی مانگا، کبھی ہتھکڑیوں بیڑیوں سے آزادی مانگی؟ جب بھی مانگا کہا ہے علاقے والوں کچھ چادریں لا دو۔ ہر موڑ پہ سوالی بنا حسین کا بیٹا چند چادروں کا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین کے عزادار کی مجلس ہے، آپ اور میں ماتم کر کے روتے ہیں۔ ہم خود اپنا ہاتھ اپنے زانوں پہ یا سینے پہ یا سر پہ مارتے ہیں۔ اس حسین کے عزادار پہ ہائے حسین کہنے پر پشت پہ لوہے کا تازیانہ مارا جاتا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین کے عزادار کا آخری وقت قریب بلایا امام باقر کو، 95 ہجری، 36 سال خون کے آنسو رونے کے بعد بیٹے کو قریب بلا کے کہتے ہیں باقر بیٹا جب کربلا ہم گئے تھے تم کتنے بڑے تھے؟ بابا 3 سال کا۔ باقر کچھ یاد ہے کیا دیکھا کربلا میں؟ بابا میں نے دیکھا دادا کبھی عباس کا پرچم لائے، دادا کبھی علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا کبھی ننھا سا علی اصغر خیمے سے گیا تھا، اس کا لباس سفید تھا، اس کا کرتا خون میں در واپس دادا حسین۔ ادھر باقر کربلا کے مصائب سناتا جا رہا، ادھر سید سجاد روتے جا رہے، گریہ بلند ہوتا جا رہا، حسین کا عزادار روتا جا رہا۔ باقر اور کیا
زینب کے بازو میں بوسہ دیا. حسین رخصت ہوا. ابا کر اور کیا دیکھا بابا؟ اس کے بعد زمین کربلا میں زلزلہ دیکھا, سورج کو گہن دیکھا بابا, تمہارا بستر چھلتے ہوئے دیکھا. ابا کر اور کیا دیکھا؟ باکر نے جملہ کہا بابا میں نے دیکھا خیام حسینی میں ہاتھوں میں نیزے, گادیوں کی چادر. اب جو دیکھا سید سجاد نے جملہ عائشہ عائشہ بیمار رخصت ہوا. حضرت حسین مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام کا غسل و کفن امام کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے جب چوتھا امام رخصت ہوا امام باقر نے بڑا اہتمام کیا. ارے جس کے بیٹے ہوں اس کا جنازہ دھوم سے اٹھتا ہے. امام باقر نے غسل دیا, کفن دیا. جملہ بولو امت کے اجر رسالت کے نشان ابھی تک ایسے تازہ تھے, باقر کو کفن تبدیل کرنا پڑا. کہتے ہیں 7 بار غسل دیا, 7 بار کفن تبدیل کیا. شریعت میں ہے کہ اگر کفن میں دیکھ لو سکے سے بڑا خون کا نشان تو دوبارہ غسل و کفن دینا پڑتا ہے. نہ ان کا خون نجس نہ ان کا کفن نجس, لیکن امام کو بار بار غسل و کفن دے رہا ہے. حضرت حسین کتابوں میں درج ہے جب آخری بار غسل و کفن دیا سید سجاد کے لب ہلے. امام باقر نے کان قریب کیا, نہ جانے میرا بابا کیا کہہ رہا ہے. تصور کیجئے گا اب بیمار